اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام جاری رکھا، وہ لوگوں کے تان و تشنیع سے، ان کی باتوں سے، اب کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو چیز میں لے کے آیا ہوں، جو قرآن تم پہ نازل ہوا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے جس کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اسی اپنے پیو دادے دے دین چھڑ دئیے، پیو دادے دے طریقے میں چھڑ دئیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو، انہیں بھی عقل کوئی نہیں تھی اور تمہیں بھی عقل کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن آ گیا، جب اللہ کے رسول آ گئے، جب انہوں نے سارے باطل طریقے جو ہیں ان کو ختم کر دیا، ان کو کراس کر دیا، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو، وہ ایک بندہ تھا نا، وہ کہتا تھا میں تے اپنے بھرا تے نال ہی رہنا، پیو نال ہی رہنا، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کو بتائیں کہ اپنے باپ کو اور بھائیوں کو فوقیت نہ دو اللہ کے دین پر، اگر وہ کفر سے محبت کرتے ہیں تو تم حق پہ آ جاؤ، تم مت دیکھو کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرا چاچا کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ جب بھی بندے کے سامنے آ کرتے ایک دفعہ شیطان اسے کہتا ہے یار تو پیو دادیاں دے راہ چھڈ دے کہ نواں کھاتا کھول لیا، سارے رینج ہو جان دے، سارے تن چھڈ جان دے۔ اور اس دور میں بھی یہی ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے جب کام شروع کیا دعوت دین کا تو کیا ہوا، اب وہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور سارے کے سارے کفر پہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بہت عظیم الشان دین ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ زندگی تو ایسے ہی گزر جانی ہے نا، جیسے ہم یہاں پہ آج کسی کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کل کو یہ سلسلہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ تو اس لیے عقل مند بندہ وہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا خیال رکھے، اپنے من کو دیکھتا رہے، اپنے دل کو دیکھتا رہے کہ کہیں اس میں کوئی آلودگی تو نہیں آ گئی، کسی اور کی محبت تو نہیں آ گئی۔ قیامت کے دن دیکھا جائے گا، دل کو چیرا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، سینے کو چیرا جائے گا،